وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی. عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں. قابل صد احترام معزز علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، حق تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے. آج 2 نومبر عیسوی 2023 سگرام پورہ بڑی مسجد میں تکمیل حفظ قرآن کی نسبت سے ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے. بڑا ہی خوش نصیب ہے ہمارا یہ بچہ جو ہمارے اعجاز بھائی کا بچہ ہے. والد ان کے ابھی شاید دبئی میں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس بچے پر فضل کیا، کرم کیا، اور اس کے سینے کو اللہ نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے قبول کیا. ہمارے حضرت
شیخ طریقت حضرت مولانا محمد قمر الزمان الہ آبادی دامت برکاتہم علینا فرماتے ہیں کہ ایک تو قرآن کریم خود مقدس پاکیزہ کتاب، پھر جو فرشتہ لے کر آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، تو یہ تمام فرشتوں میں مقدس پاکیزہ مشرف۔ جس مہینے میں قرآن آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو تمام مہینوں میں پاکیزہ مقدس مہینہ کون سا بولو؟ رمضان۔ پھر جس نبی پر آیا، یعنی امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جو تمام انبیاء میں سب سے زیادہ مقدس پاکیزہ، کہ آپ سے بڑھ کر بولو کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں قرآن خود مقدس پاکیزہ، لانے والا فرشتہ مقدس پاکیزہ، جس مہینے میں آیا مہینہ مقدس پاکیزہ، جس نبی پر آیا نبی مقدس پاکیزہ۔ تو جس سینے میں قرآن اترا میرے بھائیوں، یہ سینہ بھی مقدس اور پاکیزہ ہوا کہ نہیں؟ بولو۔ دنیا کا کوئی سینہ سنو اور دل کے کانوں سے سنو، دنیا کا کوئی سینہ اس سینے کا مقابلہ بولو نہیں کر سکتا۔ میں ہر تکمیل حفظ کی مجلس میں یہ جملہ کہتا ہوں کہ یاد رکھنا، اس سے زیادہ مقدر والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے سینے کو اللہ اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے قبول کرے۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن ایمانداری سے کہنا، ہماری جو سوچیں ہیں، انگلینڈ کا ویزا مل جائے، کینیڈا کا ویزا مل جائے، بچہ ڈاکٹر بن جائے، تو ہماری زبان پہ کیا ہوتا ہے؟ ایمانداری سے مسجد میں بیٹھے بہت تقدیر والا بچہ، مولانا برابر ہے کیا بولتے ہیں؟ بہت تقدیر والا۔ بعض لوگ تو یہاں تک بولتے ہیں پتہ نہیں اس کی ماں نے کون سی دعا پڑھ کے پیدا کیا ہوگا۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور بچہ قرآن کا حافظ ہو تو کوئی کہتا ہے کہ بہت مقدر والا، اللہ ماشاءاللہ جو دیندار ہے، پرہیزگار ہے، جو قرآن کی قدر کرنے والے ہیں، کریں گے قرآن کی قدر ہے۔ اس سے بڑھ کر قرآن کا معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھو یہ 10 سال کا بچہ میری آنکھوں کے سامنے بیٹھا ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ بیٹا کھڑے ہو جاؤ تھوڑے، ماشاءاللہ ادھر آ جاؤ ادھر۔ اس بچے کو آپ دیکھیں، یہ 10 سال کا بچہ قرآن کا حافظ ہے۔ اور ابھی جو مسابقہ ہوا، کہاں؟ آل انڈیا مسابقہ، اس میں اس بچے کا پہلا نمبر ہے، 10 سال کے بچے کا۔ یہ قرآن کا کیا ہے؟ بولو، قرآن کا کیا ہے؟ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں جہاں کے سردار، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، آپ کا سب سے بڑا زندہ معجزہ قرآن کریم ہے۔ کیا ہے بولو؟ اس قرآن کریم کا پڑھنا بھی عبادت، اس کا پڑھانا بھی عبادت۔
اس قرآن کا سننا بے عبادت، اس قرآن کا سنانا بے عبادت۔ اس قرآن کریم کو اگر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، محبت کی نگاہ سے دیکھنا بھی عبادت۔ کوئی قرآن کو صرف محبت سے دیکھے، کیسے دیکھے؟ تو یہ محبت سے قرآن کو دیکھنا بھی کیا ہے بولو؟ ایک نوجوان امریکہ جیسے ملک میں ایک گوری مشرکہ بچی کا دیوانہ ہو گیا، اس کا دل آ گیا۔ اچھا، بچی بھی ایسی تھی، ایسا لگتا ہے جیسے حور پڑی ابھی جنت سے اتری ہو۔ یہ مسلمان بچہ اس بچی کا دیوانہ ہوا اور اس نے یہ ٹھان لی کہ کسی بھی قیمت پر اس بچی سے شادی کرنی ہے۔ بچی تیار ہے، لڑکا بھی تیار ہے، تو لڑکی نے لڑکے سے یوں کہا کہ میرے ماں باپ کو سمجھا لو، میں شادی کرنے تیار ہوں۔ صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنا، اس پر عمل کرنا، یہ تو بہت بڑی عبادت ہے، لیکن کوئی صرف قرآن کو محبت سے بھی دیکھے کہ میرے رب کا کلام ہے، تو یہ محبت سے دیکھنا بھی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ ہے، ایمان کی حفاظت کا ذریعہ۔ لڑکی کے ماں باپ نے لڑکے کو بٹھایا، کہا بیٹا اگر تم اپنا مذہب چھوڑ دو اور عیسائیت اختیار کر لو تو ہم یہ لڑکی شادی میں دینے تیار ہیں۔ اس بچے کے ذہن میں بچی بیٹھ گئی تھی، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے عیسائیت قبول کرتا ہوں۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ارتداد سے ہماری اولادوں کی حفاظت فرمائے، نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اس نے عیسائیت اختیار کی، اس لڑکی سے شادی کی، کفار کے محلے میں رہنے گیا، لیکن ایک عمل تھا کہ چھوٹا سا قرآن ساتھ میں لے کے گیا۔ چھوٹا سا قرآن بولو۔ مکان میں داخل ہوتے جو مین کمرہ ہوتا ہے، سٹنگ روم جس کو بولتے ہیں، اس میں ایک جگہ قرآن رکھ دیا۔ صبح گھر سے نکلتا ہے، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے۔ شام کو آتا ہے، محبت کی نگاہ ڈالتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے۔ پڑھتا نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، اس نے عیسائیت اختیار کر لی، صرف محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام۔ دن گزرتے رہے، اس حور پڑی بچی سے زندگی گزارنے لگا۔ ایک دن شام کو جب واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ جہاں میں نے قرآن رکھا تھا وہاں قرآن نہیں ہے، قرآن نہیں ہے۔ تو اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ یہاں قرآن تھا، کہاں گیا؟ تو اس کی بیوی نے کہا کہ چند وہ کتابیں اور جس کو آپ قرآن کہتے وہ کوئی پڑھتا نہیں تھا، نہ میں نہ آپ۔ تو میں نے سمجھا ویسے ہی زائد پڑا ہے، تو آج صفائی کر رہی تھی تو میں نے صفائی کرنے میں وہ سارا اٹھا کے کچرا پیٹی میں ڈال دیا، ڈسٹ بن میں ڈال دیا، کچرا پیٹی۔ اس کو اتنا افسوس ہوا، ہائی میرے اللہ کا قرآن کچرا پیٹی میں۔ وہ افسوس کے ساتھ دوڑا اور کچرا پیٹی سے قرآن لیا، بوسے دے رہا ہے، سینے سے لگا رہا ہے۔ تو اس کی وہ بیوی جو کافرہ تھی وہ کہہ رہی ہے اچھا ابھی بھی قرآن کی محبت نکلی نہیں؟
کیا کہہ رہے؟ ابھی بھی قرآن کی محبت؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، اس کی محبت ابھی نہیں نکلی، اور یہ نکلنے والی۔ تو اس کی بیوی کہنے لگی پھر میں اپنے گھر جاتی ہوں، ماں باپ کو شکایت کرتی ہوں کہ ابھی اسلام پورا نکلا نہیں۔ تو اس نے کہا تو شکایت کر، جو کرنا ہے کر، میں اس قرآن کو چھوڑنے والا نہیں۔ اسی وقت اس سے طلاق لی۔ اللہ کی شان ہے، قریب میں مسجد تھی، مسجد میں گیا، وضو بنایا، پھر سے کلمہ پڑھا، نماز پڑھ رہا ہے، اور زاروں قطار اللہ کے سامنے رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے، توبہ کر رہا ہے۔ اور ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے کہ صبح کا بولا شام کو آ، اور شام کا بولا صبح کو آ، کتنے بھی گناہ لے کے آ، ہمارا اللہ کہتا ہے میرے بندے، میری بندی، جا، میں نے تیرے سارے معاف کر لیے۔ امام الانبیاء، امام الملائکہ، فخر کائنات، تاجدار مدینہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون المستغفرون۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں تمام کے تمام بنو آدم گناہگار ہے، خطا کار ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں مسلمانوں، جانے انجانے میں ہم سے نہ جانے کتنے گناہ اور ہیں۔ کئی بار توبہ کرتے ہیں، چاہتے ہیں آئندہ کبھی گناہ نہ کریں گے، اپنے رب کو ناراض نہ کریں گے، لیکن بالآخر نفس و شیطان غالب آ جاتے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تمام کے تمام بنو آدم گناہگار ہے، خطا کار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے۔ گناہ کرنے کے بعد کیا کر لیتا ہے؟ ارے کر لیں گے انشاءاللہ۔ مسلمانوں، پروردگار عالم کو توبہ کرنے والا، توبہ کرنے والی، آنسو بہانے والا، آنسو بہانے والی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کسی سے گناہ ہو جائے توبہ کرے، آنسو بہائے، اے اللہ میں نے تجھے ناراض کر دیا۔ اور سچ ہے مسلمانوں، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا، معاف کرنے والا بھی کوئی نہیں۔ اس نوجوان نے مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، زاروں قطار رو رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے، اے اللہ اے اللہ اے اللہ، بس ایک بچی کے خاطر ایمان کا سودا کر لیا، اللہ معافی چاہتا ہوں، معاف کر دے۔ اللہ نے اسی وقت معاف کر دیا، پھر سے ایمان داخل ہو گیا، قرآن لے کے بیٹھا ہے۔ تو مسجد کے کچھ لوگوں نے دیکھا کہ جوان بچہ اتنا رو رہا ہے اور قرآن سینے سے لگایا، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا یہ حقیقت ہے۔ تو اسی ایک ذمہ دار نے اپنی خوبصورت جوان بچی سے اس کا نکاح کرا دیا۔ اللہ کے خزانوں میں بولو کوئی کمی؟ پروردگار عالم قرآن کریم میں فرماتے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔
परवरदिगार आलम फरमाते हम ही ने इस कुरान को उतारा और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले। मुसलमानों, हम सबका मुशाहदा है, जब से कुरान दुनिया में आया, पूरे कुरान को मिटाना बहुत दूर की बात है। आज तक दुनिया से कोई कुरान से ज़बर, ज़ेर और पेश को भी बोलो मिटा सका, और क़ियामत तक कोई। तमाम दुनिया की बातिल ताकतों को अल्लाह की तरफ से ये कुरान चैलेंज है। दो चैलेंज, एक चैलेंज तो ये है अल्लाह की तरफ से कि कुरान जैसी पूरी किताब लाना तो बहुत दूर, कुरान के मुशाबे एक छोटी सी सूरत भी बना कर ले आओ तो हम माने कि तुम्हारे पास भी कोई ताकत है। आज तक कोई ला सका। और दूसरा चैलेंज है कि पूरे कुरान को मिटाना तो बहुत दूर, एक छोटी सी सूरत को भी कोई ख़त्म कर सके। आज तक, मैंने आगे भी कहा था, आज फिर कहता हूँ, आज के ज़माने में बहुत सी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ सेटिंग से मिल जाती है। किससे मिल जाती है? अरे सेटिंग ही बोलते ना, यानी पैसों से। बाज़ मरतबा बाज़ जगह जाना होता है, अपने साथियों को मिलते हैं कि क्या करेंगे, कुछ फ़िज़ा नज़र नहीं आती, तो साथी कहते मौलाना टेंशन मत लो, वो थोड़ा सेटिंग करेंगे तो काम बन जाएगा। सेटिंग का ज़माना। लेकिन कसम खुदाए पाक की, कोई एक बच्चा आकर यूँ कहे कि मैंने मौलाना को 1 लाख रुपया दिया, सेटिंग किया और हिफ्ज़ की सनद ले आया, कोई दावा करेगा? और कोई कर दे तो हम क्या कहेंगे? बेटा मुसल्ला तैयार है। क्या तैयार है? मुसल्ला। ज़बर, ज़ेर, पेश नहीं मिटा सकी दुनिया। और उसी पर मैं कहता हूँ कि सारी दुनिया की बातिल ताकतें जैसे कुरान को नहीं मिटा सकती, इंशाअल्लाह कुरान वालों को भी ये दुनिया मिटा सकती। ये हमारे यहाँ मच्छर निकलते हैं, अरे मच्छर ही बोलते हैं ना, शायद आपके शहर में तो थोड़े बड़े ही होते हैं देहात के मुकाबले में। हमारे भरूच में भी बड़े हैं, शहर में बड़े रहते हैं, क्योंकि खून पीने को ज़्यादा मिलता है। फिर सूरत का खून माशाअल्लाह खाया पिया हुआ है, तो मच्छर थोड़े बड़े होते हैं। आप देखो ये कितनी दवाई डालती हुकूमत कि मच्छर ख़त्म हो जाए, लेकिन जितनी दवाई डालो उतने पैदा हो रहे हैं। आज तक ये हुकूमतें मच्छर ख़त्म न कर सकी, तो ये मुसलमान को कौन ख़त्म करने वाला है? इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। ये इतना ही उभरेगा, बोलो जितना ही। आज भी अल्लाह का गैबी निज़ाम चल रहा है, हमें नज़र नहीं आता। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में सबसे बड़ी ताकत फ़िरौन, कोई नाम नहीं ले सकता, लेकिन उस फ़िरौनी ताकत को ख़त्म करने के लिए अल्लाह ने जो गैबी निज़ाम चलाया आसमान से, ज़मीन पर किसी को पता नहीं, निज़ाम आसमान से चला। और निज़ाम भी क्या चला कि मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो रहे हैं, अल्लाह माँ को कह रहे हैं कि लकड़े के संदूक में बच्चे को सुला दे, संदूक बंद कर दे, समंदर के हवाले कर दे, अब तू फिक्र छोड़, फिक्र मुझे है कि इसको कहाँ पहुँचाना है। ज़मीन पर किसी को पता नहीं था कि था, ज़मीन पर किसी को पता। उस पर मैं कहा करता हूँ कि आज तक किसकी चली?
اس وقت بھی کس کی چل رہی اور آئندہ بھی کس کی چلے گی؟ ہاں، اللہ سے یہ دعا کرنا شروع کر دو کہ اللہ حضرت مہدی کا ظہور ہو تو ہمیں ان کی جماعت میں شامل کرنا، ہمیں ان کے معاونین میں شامل کرنا، اور ہمیں ان کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والوں میں شامل کرنا۔ اللہ کا غیبی نظام چل رہا ہے انشاءاللہ۔ اللہ چاہتا تو موسیٰ علیہ السلام کو جوان کرنے کے بعد، نبوت دینے کے بعد، مسلمانوں کی بڑی جماعت تیار کرنے کے بعد فرعون کے مقابلے پر بھیجتے۔ اللہ چاہتے یہ کرتے، لیکن اللہ کی شان دیکھیں، اللہ نے دودھ پیتے بچے کو بغیر ماں کے تنے تنہا فرعون کے محل میں بھیجا، اور فرعون کی آنکھوں کے سامنے صندوق کھولا جا رہا ہے۔ اللہ بتلا رہا ہے کہ جن طاقتوں کو میں مٹانا چاہوں، میں آنے واحد میں چھوٹے چھوٹے اسباب اختیار کر کے بھی بڑی بڑی طاقتوں کو ختم کر سکتا ہوں۔ اللہ کسی کا محتاج؟ اس سے پہلے طاقتیں ختم ہوئی، جو ظالم بنے ختم ہوئے، آئندہ بھی انشاءاللہ ان ظالموں کا خاتمہ ہوگا، اور کون کرے گا؟ اللہ۔ کون کرے گا؟ اللہ۔ اسی کو پروردگار عالم قرآن میں فرماتے تاکہ ان قرآن والوں کا یقین بنا رہے، ایمان بنا رہے۔ جس قرآن کو سینے سے لگایا، یقین کرو یہی قرآن حفاظت کا سبب ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ پروردگار عالم اپنی قدرت کا کرشمہ بتلا رہے ہیں۔ اے دنیا والوں، دیکھو نا یہ چھوٹا سا قرآن، یہ مقدس کلام، پاکیزہ کلام، یہ دنیا کی باطل طاقتیں کئی بار چاہا اس قرآن کو مٹائے، قرآن والوں کو مٹائے، لیکن حفاظت جب میں کر رہا ہوں۔ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ کون کر رہا ہے؟ پروردگار عالم بتلا رہے ہیں، دنیا والوں، اے قرآن والوں، جب قرآن میں نے اتارا، قرآن کی حفاظت بھی میں کر رہا ہوں۔ دنیا کی کوئی طاقت مٹانا بھی چاہے قرآن کو مٹا سکتی۔ ایک آخری واقعہ سنا کر دعا کرا ہوں۔ ایک ہندو گھرانے کی چھوٹی سی بچی، اسکول میں اس کی سہیلیاں ساری مسلمان، شام کو چھٹی ہوتی تو مسلمان بچیوں کے ساتھ مسلمان گھر میں یہ بچی کھیلنے جاتی۔ اس گھر کی جو ماں تھی، سمجھدار، پرہیزگار، عبادت گزار، یہ کیا کرتی، شام کو ساری بچیاں آ جاتی، تھوڑا کھیل لیتی، تو اب کہتی چلو بیٹیوں وضو بنا لو، تمہیں قرآن پڑھاتی ہوں۔ کیا پڑھاتی ہوں؟ اللہ ہماری ماؤں بہنوں کو توفیق دے، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائے، ان کے عقائد مضبوط کرے۔ کیا مضبوط کرے؟ عقائد، کہ کرنے دھرنے والی ذات، نفع نقصان کا مالک اللہ، اور سب سے بڑی طاقت اللہ۔ یہ عقیدہ ماں باپ گھر میں بچوں کو دے دیں گے تو انشاءاللہ دنیا کی کوئی طاقت ہمارے بچوں کو مرتد کر سکتی۔ ماں قرآن لے کے بیٹھ جاتی، چلو بچیوں، اور سب کو ناظرہ قرآن پڑھاتی، تو یہ ہندو گھرانے کی بچی بھی قرآن لے کے بیٹھ جاتی۔ جہاں ان بچیوں کا قرآن مکمل ہوا، اس کا بھی مکمل ہو گیا، پورا قرآن بہترین انداز میں ناظرہ پڑھ رہی ہے، اور گھرانہ کون سا ہے؟ ہندو۔ بچی جوان ہو گئی، تو جب یہ بالغہ ہوئی تو اپنی استاذنی کے پاس آئی اور کہنے لگی اماں میں جانوں اور آپ، کوئی تیسرا نہ جانے۔
بیٹی کیا کرنا ہے؟ کہا مجھے کلمہ پڑھا دو، مسلمان بنتی ہوں۔ کیا پڑھا دو؟ کلمہ پڑھا دو۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا اور کیا کہہ رہی ہے؟ میں جانوں آپ گھر بڑا سخت ہے، زہر دے دیں گے، مار دیں گے، میرا ایمان کسی پہ ظاہر نہ کرنا۔ کہا بیٹی کوئی بات نہیں۔ شادی طے ہوئی تو یہ بچی پھر آئی، کہا اماں گھر والوں نے اتنے سخت مزاج شخص کے ساتھ میری شادی طے کی ہے جو مسلمانوں کا سخت دشمن ہے۔ مسلمانوں کا، آپ لوگ اس کی پہچان کے لیے کیا بول سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں اس کی آسان تعبیر یہ پیش کرتا ہوں کہ RSS کا آدمی تھا۔ کس کا آدمی تھا؟ RSS۔ اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، مسجد مدارس کا دشمن۔ اتنے سخت مزاج سے شادی طے ہو گئی تو اس نے آ کر اپنی استادنی سے کہا اماں دعا کرنا، میں کچھ بول نہیں سکتی، ماں باپ ہے جہاں رشتہ کر دے، اللہ ہمارے بچوں بچیوں کو بھی اسی طرح ماں باپ کی فرما برداری کی توفیق دے۔ شادی ہو گئی، رخصتی سے ایک دن پہلے آئی، کہا اماں میں چاہتی ہوں جو قرآن آپ نے پڑھایا وہ ساتھ میں لے جانا ہے، آپ کے پاس کوئی ترکیب ہے کیسے لے جاؤں؟ کہا بیٹی ہے، میں گفٹ تیار کرتی ہوں، ہدیہ تحفہ، اور اس کو رنگ رنگ بھی ڈیزائن والے پیپروں میں پیک کر دیتی ہوں، وہ جو گفٹ پیپر ہوتے ہیں۔ اس نے اچھا سا گفٹ لیا، اندر قرآن رکھ دیا چھپا کے، اور پورا گفٹ پیک کر دیا اور بچی کی اماں کو جا کر دیا، اور کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھو جیسے آپ کی بیٹی میری بیٹی، میں نے اپنی بیٹی کے لیے پیارا سا گفٹ تیار کیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ بچی جب سسرال جائے تو اپنے ہاتھوں سے اپنا گفٹ کھولے، کوئی اور اسے ہاتھ نہ لگائے۔ تو بچی کی جو ہندو اماں تھی اس نے کہا کوئی بات نہیں، جیسے میری بیٹی آپ کی بھی تو بیٹی ہے، آپ ہی کے گھر بڑھی ہوئی، کوئی بات نہیں، کوئی نہیں چھیڑے گا۔ قرآن پہنچ گیا سسرال، اس نے گھر جا کے چھپکے سے قرآن نکالا، رکھ دیا۔ شوہر کام پہ جاتا قرآن پڑھتی، اور شوہر کام سے واپس آنے کا ٹائم ہوتا چھپا کے رکھ دیتی۔ نہیں، ایمانداری سے کہو ہم پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں، ایمانداری سے ہم پر کوئی پابندی ہے؟ ہمیں پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ ارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھو، اس لیے کہ یہ قرآن ہمارے حضرت فرماتے ہیں، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، ملک مقرب یعنی اللہ کا قرب رکھنے والے فرشتے بھی جب شفاعت سے عاجز آ جائیں گے تو یہ قرآن سرہانے آ کے کھڑا ہو جائے گا اور فرشتوں کو یوں کہے گا اس نے دنیا میں میری تلاوت کی ہے، میں شفاعت کرتا ہوں اس کی مغفرت کی جائے، اور قرآن کی شفاعت کو ٹھکرایا جائے گا۔ بولو ارے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا سب سے بڑا زندہ معجزہ ہے، آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق دے، قدر کی۔ ایک دن یہ آیا کہ شوہر ہسپتال سے فائل لے کر آیا اور صوفے پر بیٹھا ہے، چہرہ اترا ہے، سخت بیمار۔ تو بیوی سمجھداری تھی، با ایمان تھی، پیر دبانے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ بولو۔ عورتوں کی نیکی اور پرہیزگاری کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے خاوندوں کی خدمت کرتی ہے۔ کیا کرتی ہے؟ خدمت۔ ارے بولو نا بھائی، ارے جن کی کرتی ہے وہ تو بولو۔ جن کے پاس لیتی ہے انہیں دعا کرنی چاہیے۔
اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں ماحول ہے، عورتیں مردوں کی خدمت کرتی ہے، اور میں واللہ مسجد میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ بھی تجربہ ہے کہ گھر کی عورت کبھی چائے کا پیالہ بھی دیتی ہے تو پیالہ دینے کے بعد یہ کہتی ہے کہ دعا کرنا یہ چائے کا پلانا ہمارے لیے مغفرت کا سبب بن جائے۔ ہمارے یہاں عورتوں کو اللہ نے توفیق دی ہے، خدمت کرتی ہے۔ اس نے پیر دبانے شروع کر دی، اور پیر دباتے دباتے کہ اتنا چہرہ کیوں اتر گیا، کیا پریشانی؟ تو اس نے فائل لی، اس نے فائل کھولی تو اس میں لکھا تھا لاسٹ اسٹیج کا کینسر، چند دنوں کا مہمان۔ تو اس نے وہ فائل پڑھ کے دور پھینک دی، اور کیا کہہ رہی ہے؟ ارے ڈاکٹر تھوڑا کوئی زندگی دیتا ہے، ڈاکٹر تو بتلاتا ہے بیماری کیا ہے، موت اور حیات کا مالک تو کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ کہہ رہا ہے تو کیا کہہ رہی ہے؟ کہا مجھے یقین ہے اوپر والے کے ہاتھ میں سب کچھ ہے۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ اللہ، کیا کہہ رہی ہے؟ اوپر والے کے ہاتھ میں، چونکہ ابھی اندر ایمان تھا، اوپر سے وہ ہندو تھی۔ کہنے لگی فکر مت کرو، میں آپ کو ایک منتر پڑھ کے دیتی ہوں، تم وہ پیا کرو، شفا ہو جائے گی۔ کہا ٹھیک ہے۔ تو اس کا شوہر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تیرے منتر پڑھنے سے مجھے اچھا ہو گیا، شفا ہو گئی، تو تو جو کہے گی میں کرنے تیار ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، وقت آنے پر دیکھیں گے۔ یہ روزانہ پانی کا گلاس لیتی اور 7 مرتبہ 7 ٹائم، کتنی مرتبہ؟ 7 الحمد شریف پڑھتی تھی۔ کیا پڑھتی تھی؟ کیا پڑھتی تھی؟ کتنی بار؟ صرف ہم لوگ 100 بار پڑھ لیتے ہیں، لیکن یقین نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ میں ایک اور بات سنا دوں، یہ آپ کے قریب میں ہے سچن، سچن قریب ہے نا، سچن۔ میں ایک دن اکلیرا کے میرے کچھ دوست احباب تھے، ان کے ساتھ سچن گیا ایک ہندو گھرانے میں۔ اس گھر کے مالک کا نام تھا پروین بھائی، پروین بھائی، ہندو۔ میں جا کے بیٹھا تو ٹرے لے کر آیا، چھوٹی چھوٹی گلاسوں میں پانی۔ اس نے ٹرے لا کے مجھے پیش کیا۔ میں نے پروین بھائی کیا لائے؟ تو کہ مولانا زمزم لائے۔ کیا لائے؟ ہندو، زمزم۔ ہاں۔ کہ مولانا اوپر والے کا کرم ہے، ہماری صبح روزانہ زمزم سے ہوتی ہے۔ ہندو نے ایمانداری سے، ہمارے گھروں میں زمزم ہے کہ نہیں؟ ہمارا کتنا یقین ہے؟ گھر کی مرغی یقین نہیں، یقین۔ تو میں نے پوچھا وجہ، کوئی کرشمہ دیکھا؟ کہا ہاں۔ کیا کرشمہ دیکھا؟ تو مجھے بلڈ کینسر تھا، وہ پرمیر بھائی کہہ رہے ہیں مجھے بلڈ کینسر تھا، اور ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ چند دن کے مہمان، کوئی علاج نہیں۔ تو یہ جو میرے مسلمان دوست آپ کے ساتھ آئے، میں نام نہیں لے رہا، آپ کے ساتھ آئے، ان کو میں نے پوچھا کہ تمہارے لوگ مکہ جاتے ہیں، وہاں سے پانی لاتے ہیں، اس کی خاصیت کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کی فضیلت یہ ہے کہ ماؤ زمزم لما شریبا، زمزم کا پانی جس بیماری پر پیو اللہ شفا دیتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے منگا دو، تو انہوں نے مجھے زمزم لا کے دیا۔ اس دن سے میں نے زمزم پینا شروع کیا۔ مولانا اللہ کا شکر ہے، یہ زمزم کی برکت ہے، میرا کینسر ہی ختم ہو گیا۔ کیا ختم ہو گیا؟ تب سے ہم گھر والوں نے نظام بنایا کہ صبح اٹھو پہلے زمزم پیو، صبح اٹھو پہلے۔ قسم خدا پاک کی، مسجد میں بیٹھا ہوں، ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہمیں کہیں جانے کی ضرورت، لیکن افسوس صد افسوس، ہم نے ہمارا سب کچھ تاکچوں میں رکھ دیا اور دوسروں کی چیزوں کو صبح ہوتے ہی دیکھ رہے ہیں۔ نہیں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟
قرآن ہمارے پاس ہے، زمزم ہمارے پاس ہے، وظائف ہمارے پاس ہے، نمازیں ہمارے پاس ہے، دعائیں ہمارے پاس ہے، بہتے آنسو ہمارے پاس ہے، لیکن ہمارا یقین ختم ہوتا چلا جاتا۔ اس عورت نے روزانہ صرف 60 بار الحمد شریف پڑھ رہے، پھونک رہی ہے دے رہی ہے، پھونک رہی ہے دے رہی ہے۔ اللہ کی شان ہے، ایک وقت آیا کہ اس کو یوں لگنے لگا کہ میں تو ایک دم فٹ ہو گیا، اچھا ہو گیا، مجھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اب ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے رپورٹ نکالی تو ڈاکٹر یوں چہرہ دیکھ رہا ہے کہ تیرا علاج کس نے کیا؟ کا علاج تو گھر میں ہی ہو گیا، چونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ سائنس پڑھا، یہ منتر تنتر کیا مانے۔ لیکن یاد رکھنا، جو قرآن احادیث کے وظائف ہے اس میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے۔ اولیاء کرام کے پاس کچھ چیزیں ہوتی ہے، اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے، وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے، وہ بھی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ گھر آیا خوشی خوشی اور صوفے پر بیٹھا ہے، چہرہ کھل رہا ہے، چمک رہا ہے، تو بیوی پھر قدموں میں آ کے بیٹھی، کہا کیا بات ہے آج بہت خوش ہو؟ کہا پہلے یہ بتلا کہ وہ گلاس میں جو تو پڑھتی تھی منتر، تو کیا منتر پڑھا؟ کہا کیوں؟ تو پھر فائل دی، تو دیکھا فائل نہیں لائے، تو وہ شکر ادا کریے کس کا؟ تو اس نے پھر پوچھا اب تو تجھے اطمینان ہو گیا، میں اچھا ہو گیا؟ کہا ہاں۔ کہا اب بتا تو کیا پڑھتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ مسلمانوں کا جو قرآن ہے اس قرآن کی پہلی سورت الحمد شریف میں صرف 7 بار پڑھتی تھی اور پھونک کے آپ کو پلاتی تھی۔ اس قرآن کی پہلی سورت کی یہ برکت ہے کہ اللہ نے تجھے نئی زندگی دے دی۔ تو وہ بیٹھے بیٹھے سوچ رہا ہے کہ جس قرآن کی ایک پہلی سورت کا یہ اثر ہے، اگر کوئی پورا قرآن پڑھ لے تو اللہ اس کو کتنا نوازے گا۔ اس نے کہا میں نے تجھے زبان دی تھی، جو تو کہے گی وہ کروں گا، بول آج مجھے کیا کرنا ہے؟ تو اس نے کہا بس ایک ہی کام کرنا ہے، پڑھ لو دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ کلمہ پڑھ لیا اور کیا ہو گیا؟ بولو مسلمان۔ اور اللہ کی شان ہے، اللہ نے سعودی میں نوکری نصیب کی اور دونوں نے پاکیزہ زندگی عرب میں مکمل کی۔ دینے والے کے خزانے میں کمی، ارے کریں گے قرآن سے محبت انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے اس بچے کو، اس کے ماں باپ، رشتہ داروں کو بھی قبول فرمائے، اور ہمارے اعجاز بھائی کے اس بچے کو بھی، ان کے ماں باپ کو، اساتذہ کو اللہ قبول فرمائے، دونوں جہان میں بہتر صلہ نصیب فرمائے۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں 1-2 مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائے۔ سلیمان بھائی وریا والوں نے دعا کے لیے کہا ہے۔ سہیل بھائی لکھانی جو سخت بیمار ہے بیچارے، ان کے لیے دعا کی جائے، اللہ ان کو مکمل شفا دے۔ اسی طرح ہمارے سلیمان بھائی وریا والے بیمار چل رہے ہیں، امت کے جتنے بیمار ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق
کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن کو امت ملے، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہینوں، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنا تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ عرض کرنے لگی، ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، 1 روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے ہائے مسلمانوں، دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا ٹکنا تھا، ان کی داد و دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے
دریا بہا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا اس نبی کی سخاوت اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ إلا
لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اس اللہ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بھی بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آج موقع ہے، 2-4 آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، لے حاجت روا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ اللہ تیرے سوا۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، مجرم ہیں، پاپی ہیں۔ اے اللہ بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار توبہ توڑ دیتے ہیں۔ اللہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ تجھے ناراض کرے، اے اللہ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ تیری نافرمانی کرے، لیکن اے اللہ نفس و شیطان ساتھ میں لگے ہیں، ہم سے گناہ کروا لیتے ہیں اور تجھے ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن اللہ آج تو تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں، اور اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے تیرے عشاق بندے آئے ہیں، کیسی کیسی بندیاں آئی ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، گرم گرم آنسو بہا رہے ہیں۔ اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی ضرورت کے لیے کبھی اپنے ماں باپ کے سامنے نہیں رویا ہوگا، آج آپ کی یاد میں رو رہا ہے، آج آپ کو منانے کے لیے رو رہا ہے، آج آپ کو راضی کرنے کے لیے رو رہا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ آپ معاف نہ کرے کون معاف کرنے والا ہے، اور آپ رحم نہ کرے کون رحم کرنے والا ہے۔ اللہ آپ جیسے رحم کرنے والا اور آپ کی طرح معاف کرنے والا بھی اللہ ہمیں دھکا دے دے، ہمیں ٹھوکر دے دے اور ہم سے چہرہ پھیر لے تو اے اللہ ہم کمزور کہاں جائیں گے، اللہ کہاں جائیں گے، کہاں جائیں گے۔ اللہ ہمارا تیرے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ہمارا جو کچھ ہے اللہ بس تو ہی تو، تو ہی تو۔ اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ فضل فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ کتنا خوش نصیب ہے یہ بچہ جس کے سینے کو آپ نے اپنے مقدس کلام کی حفاظت کے لیے قبول کیا۔ یقیناً میرے اللہ جن سینوں میں قرآن ہے ان سینوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان سے زیادہ کوئی مقدر والا نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ان بچوں کے حفظ قرآن کو قبول فرما، اللہ ان کے ماں باپ کو قبول فرما، اساتذہ رشتہ داروں کو قبول فرما، جن مدارس میں یہ بچے پڑھتے ہیں اللہ ان مدرسوں کو قبول فرما، ان کے نظماء کو قبول فرما۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا بیماریاں ہیں، اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ علیم بذات الصدور ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرما، روزیوں میں برکت عطا فرما، تجارتوں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ سورت علماء اہل اللہ کا شہر ہے، تیرے پیاروں کا شہر ہے۔ اے اللہ اس شہر پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، اس شہر کی بھرپور حفاظت فرما۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جو محنتیں ہو رہی ہے اپنی شائن شان قبول فرما، مسجد وار جماعت کی فکریں قبول فرما، نکلنے والوں کی بھرپور نصرت فرما۔ اے پروردگار عالم یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان معصوم بچوں کے صدقے طفیل میں جن کے سینوں میں آپ نے اپنا مقدس کلام اتارا ہے، اے اللہ کیسے کیسے تیرے بندوں بندیوں نے ہاتھ پھیلائے،
اے اللہ جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔